السلام علیکم۔ 7واں روزہ بعد نماز فجر۔ یا کریم یا رحمان، اے نہایت کرم کرنے والے، اے نہایت مہربان۔ 100 مرتبہ پڑھیے۔ یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ بعد نماز ظہر سورۃ ملک 1 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز عصر سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز مغرب سوم کلمہ تمجید 21 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز عشاء یہ دعا 21 مرتبہ پڑھیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا رمضان کے پہلے عشرے میں دن بھر کثرت سے پڑھتے رہیے۔ اگر کوشش کے باوجود آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پا رہے تو ایک بار پلٹ کر پیچھے ضرور دیکھ لیں، کہیں کوئی آپ کی وجہ سے کچلا تو نہیں گیا۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صدقے کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ حضرت علی، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند، بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ ہر زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔